क्या इसको जानना नहीं है? क्या इसको जानने वाला उलमा में नहीं हो सकता? आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख्तलिफ़न अलवानुहा, फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख्तलिफ़न अलवानुहा। फिर हमने इसी पानी से अलग अलग किस्मों की पैदावार निकाली, अलग अलग किस्मों की पैदावार। एक तरफ देखो अनाज, इधर सब्जी तरकारियाँ, फल फ्रूट, और क्या क्या। अनाज के अंदर भी चावल, गेहूँ, दाल, चने, तरकारियों के अंदर आलू, गोभी, प्याज, लहसुन, कितनी तरह के साग, और फलों के अंदर भी सैकड़ों नहीं हजारों किस्में एक ही पानी से। करेला भी उग रहा है, केला भी उग रहा है, करेला भी केला भी। पानी का जायका कड़वा है, मीठा है, मीठा है, तो केला जैसा मीठा। फिर तो केले में मिठास कैसे आई? उस तरह की मिठास। इसको जानना, इसको कौन सा साइंस बोलते हैं? हाँ, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को खास किस्म होती है। हाँ हाँ, हाइड्रोमैकेनिक्स। इसको अल्लाह ने सीखने के लिए कहा है। जो सीखेगा वो अल्लाह को जान लेगा, जो नहीं सीखेगा वो अल्लाह को नहीं जान पाएगा। क्योंकि अल्लाह को देखा नहीं जा सकता, अल्लाह को जाना जा सकता है। और अल्लाह को जानने का तरीका अल्लाह की तख्लीक़ात को जानना, जिसको अल्लाह ने बार बार जानने के लिए तरगीब दी है। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअ, क्या तुमने नहीं जाना कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा। फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख्तलिफ़न अलवानुहा, फिर हमने उससे अलग अलग किस्मों की पैदावार निकाली। कितने साइंस हो गए? एक पानी वाला और एक, दो हो गया ना। तीसरा सुनो, उसके बाद अल्लाह ताला ले जा रहा है आपको मिट्टी और पहाड़ों के अंदर। कहाँ? हाँ, वमिनल जिबाली, जहाँ से पढ़ना शुरू किया था इधर कोई बीच से। वमिनल जिबाली जुदादुन बीदुन व हुम्रुन मुख्तलिफुन अलवानुहा व गराबीब सूद। और तुम पहाड़ों में देखो, पहाड़ों के अंदर से बड़े बड़े टुकड़े चट्टान, अंदर अंदर ही अल्लाह ताला डिज़ाइन बनाते हैं। कैसे? कुछ तो है बीदुन, बीदुन के माना सफ़ेद, सफ़ेद। वो भी एक तरह का सफ़ेद नहीं, मुख्तलिफन अलवानुहा। कोई लाइट सफ़ेद, कोई फ्रेश सफ़ेद, कोई सफ़ेद लकीर के साथ, कोई डिज़ाइन के साथ। सब कहाँ से बन के आता है? इंसान बनाता है? नहीं। कौन बनाता है? अल्लाह। अल्लाह बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि बंदा उनको जाने और जानकर अल्लाह को पहचाने। ये इल्म है। इल्म सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। वमिनल जिबाली जुदादुन बीदुन व हुम्रुन मुख्तलिफुन अलवान। ऐसे ही सुर्ख, हुम्रुन के माना सुर्ख, लाल, लाल चट्टाने, लाल पत्थर, वो भी मुख्तलिफुन अलवानुहा, अलग अलग किस्में। आप देखेंगे कितने राजस्थान से और कहाँ कहाँ से पत्थर आते हैं ना। फ्रेश लाल भी है, लाइट लाल भी है, और लकीरें वाली लाल भी है, और डिज़ाइन नक्शेदार भी लाल है। और वह गराबीब सूद, गराबीब सूद के माना बहुत ज़्यादा काले। गराबीब गिरबीब की जमा, इसके माना काला, और सूद इसके माना भी काला, काले जमा है वो। तो दोनों को मिलाकर अल्लाह ने कहा कि बहुत ज़्यादा काले। हाँ हाँ, और फिर उससे पहले मुख्तलिफुन अलवान वहाँ तीनों में लगेंगे। काले के अंदर भी अलग अलग किस्में, अलग अलग कलर, अलग अलग डिज़ाइन। तो इसको सीखना, ये भी क्या है? इल्म है। और जो इल्म सीखेगा उसके लिए फजीलत क्या है वो आगे अल्लाह बयान करते हैं, जो जिससे सबको मालूम है। वमिनल जिबाली जुदादुन बीदुन
وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود. اس کے بعد آپ بایولوجی میں آئیے. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك. اس کے بعد کیا ہے؟ بولیے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء بهذه الاشیاء بهذه العلوم بهذه الخزائن بهذه الآيات الدالة على قدرة الله وعظمته. اللہ کی قدرت اور عظمت پر دلالت کرنے والی ان خزانوں کو جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ومن الناس اور لوگوں میں بھی غور کرو. والدواب بھی اور جتنی طرح کے جانور ہیں دنیا بھر کے, شیر ہو, بھالو ہو, گائے ہو, بھینس ہو, سانپ, بچھو, کیڑے مکوڑے, شہد مکھی, ایسی مکھی, سب میں غور کرو. جتنی مخلوقات میں غور کرو گے اتنے ہی خالق کو پہچانو گے, اتنے ہی خالق کا علم ہوگا. والانعام اور مویشیاں مختلف الوانہ کذالک. اسی طرح ان کے بھی رنگ الگ ہیں, ان کے ڈیزائن الگ ہے, ان کے نقشے الگ ہے. حتیٰ کہ کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں سے کسی دو انسان کے ہاتھ کے جو لکیریں ہیں وہ ایک نہیں ہے. آنکھوں کا جو نقشہ ہے یہ کسی دو آدمی کا ایک نہیں بنا ہے آنکھوں کا نقشہ. اگر آدم علیہ السلام کی آنکھ کا نقشہ اس وقت موجود ہو اور آج کوئی پیدا ہو اور جتنے لوگ پیدا ہوئے ملائیں گے بالکل الگ رہے گا. بالکل سگے بھائی بہن بلکہ جڑوا بھائی بھی اگر ہوں جن کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ایک جیسے لگتے ہیں, بالکل فرق ہی نہیں کر پاتے, تو ان کے بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں چیزوں میں فرق ہے. ان چیزوں میں اگر آدمی غور کرے گا تو وہ جان لے گا کہ ان کا پیدا کرنے والا وہ الخالق العلیم الجبار العظیم وہ بہت بڑا بہت حکمت والی ہستی ہے. اس کو جو جانے گا تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اب بتائیے ان علوم کو ہم میں سے کون حاصل کرتا ہے؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, ان علوم کو ہم میں سے کون لوگ حاصل کرتے ہیں؟ پھر کس منہ سے ہم اس کو چپکاتے ہیں اپنے پیشانی پر؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے. علم کے اندر سب سے اول نمبر پر قرآن ہے, اور قرآن جن علوم کو لیے ہوئے ہیں وہ بھی اول نمبر پہ آ جائے گا. کیا بھائی؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور سنت نے جن علوم کو شامل رکھا ہے وہ سارے بھی آ جائیں گے دوسرے نمبر پہ. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کبھی تو علماء بنیں گے, کبھی تو ہم سینہ تان کے پڑھ سینہ تان کے تو پڑھنے کی گنجائش ہے ہی نہیں سرے سے, کیونکہ سینہ تاننے سے تو خود اللہ نے منع کیا ہے. منع نہیں کیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اکڑ کر مت چلو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں نماز بھی پڑھنے آتے ہیں تو یوں چلتے ہیں, کھڑے بھی ہوتے ہیں اسٹائل سے تاکہ لگے کہ ہاں ہم ایک بڑے آدمی ہیں, جبکہ اللہ نے فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. مسجدوں کے بارے میں ہے کہ مسجد میں داخل ہونا چاہیے ڈرتے ہوئے, عاجزی انکساری کے ساتھ. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہر حال کے اندر فخر کریں, قرآن پر فخر, اسلام پر فخر, ایمان پر فخر. فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں, فخر سے کہو ہم حافظ قرآن ہیں, فخر سے کہو کہ ہم ملت اسلامی کے حصے ہیں. ہر چیز میں فخر. فخر جو ہے وہ عمل کے لیے قاتل ہے.
جس چیز پر فخر آئے گا اس پر کبھی عمل نہیں آ سکتا. غرور آئے گا، تکبر آئے گا، گھمنڈ آئے گا. جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. تو اگر علم کو ہم نے سیکھا نہیں پھر بھی علم کی فضیلت چپکا رہے ہیں، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. اور سیکھ لیا تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے، فخر نہیں. کیا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کے دربار میں عجز، عاجزی، انکساری، تواضع، ایک ایک انسان کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا کہ بھائی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، بنو آدم کا حصہ ہے، اللہ نے اس کی بھی عزت رکھی ہے، اللہ نے مکرم بنایا ہے. ہم ایک یہودی کو یہود پلید کہنے کا کیسے حقدار رکھتے ہیں کہ بھائی یہود پلید؟ جس کو اللہ نے کرم نہ کہا ہم کیا بولتے ہیں؟ پلید. پلید کے معنی ناپاک. کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بنو آدم، وہ بھی آدم کی اولاد ہیں، صرف آدم کی نہیں، نبیوں کی اولاد ہیں. مشرکین، بت پرست، ٹھیک ہے ان کے اندر شرک ہے، کفر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بدلہ دے گا، سزا دے گا. لیکن دنیا کے بارے، دنیا کے اندر ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس سے نفرت کریں. ہم تو اسی پر عمل کریں گے جس طرح اللہ نے ہمیں بتایا ہے. یا ایھا الناس، انسان کہہ کے خطاب کریں گے. یا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت دی ہے، ہم بھی عزت دیں گے. جب ہمارے خدا نے اس کی عزت دی ہے تو ہم کی عزت نہیں، ہم کیوں اس کی بے احترامی کریں گے؟ تو علم سیکھنا فرض ہے، اس کو پہلے ہم سیکھیں اور پوری زندگی لگائیں. صرف بچوں کے لیے نہیں، ہم بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم علم سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، پھر دوسروں کو پہنچائیں. یہ باتیں ہم دوسروں کو پہنچائیں، تب اللہ سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں نجات دے گا. یہ فضیلت دے گا کہ نہیں دے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.